بعد عربی کیا ماں پہلا رہا ماں کیا ہوتا ماں ہوتا اس کے سارے پرٹیکولر کہ کیا آ رہا ہے، یہ ولی پیدا ہو رہا ہے، ڈاکو ہو رہا ہے، کتنی عمر ہوگی، کیا کرے گا، اس کی زندگی کی پوری داستان کیا، ماں کیا ہے کون جانتا، جرنیل پیدا ہو رہا، عالم پیدا ہو رہا، بدماش پیدا ہو رہا۔ اس کے لیے آپ تفہیم القرآن بھی مولانا مودودی صاحب کا حاشیہ دیکھیں گے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کیا کہ بھائی ماں جو عربی الفاظ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف اتنا ہی کہ نارا یا مادہ، یہ بات نہیں، ساری زندگی کی اس کی داستان، کیا کرے گا، کہاں رہے گا، کیا کمائے، کوئی نہیں جانتا، یہ یقیناً اللہ ہی جانتا۔ اب دونوں طرح حل ہوگی کہ قرآن میں تو بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حدیث پاک میں ہے مگر وہاں بھی نر مادے کی کوئی بات نہیں، یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے، کیا ہے، سب کچھ ہے، بٹ بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں کہ یہ کیا بنے گا، کتنی عمر ہوگی، پڑھے گا کیا نہیں کرے، کوئی رہ گئی پوچھے، ہاں کریں کہ آپ کے زمانے صلی اللہ میں شہید ہوتے رہے، مرتے رہے، آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، تو اس کے علاوہ آپ کسی ان کے جنازے میں شامل بھی نہ ہو سکے، تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، جس طرح ہم کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہاں جی، کئی کہتے ہیں جی نہیں مانگنا چاہیں تو ویسے ہاتھ نہیں کرتے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بھی افسوس ہی نہیں کیا۔ یہی بات ہے، دس جو ریجن لوگ ہیں انہوں نے سارا اسلام خراب کر دیا، ورنہ دین اسلام ایسی باتوں میں اتنی سختیاں نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو فوت ہوتے تھے ان کا جنازہ پڑھتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور بڑی شفقت فرماتے تھے۔ آپ کو تو امت کی اتنی فکر تھی کہ اگر آپ مدینہ شریف سے بغیر حاضر ہوتے، واپس آتے، قبرستان میں دیکھتے کوئی نئی قبر بنی ہے تو آپ پوچھتے کہ کس کی قبر ہے، کون فوت ہو گیا، لوگ بتاتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو سامنے رکھ کر کھڑے ہوتے، صفیں بنواتے، حالانکہ جنازہ پہلے بھی ہو گیا ہوتا مگر آپ دوبارہ جنازہ پڑھاتے اور کہتے کہ بھائی تمہاری قبروں میں اندھیرا ہے، میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی پیدا کرتے۔ اس لیے حضور کو امت کی بڑی فکر تھی، دعائیں کرتے تھے، تو دعائیں سکھائی بھی ہیں اور ہمیں بھی ہدایت ہوئی ہے کہ جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کا ہمارے ذمے یہ حق ہے کہ ہم اپنے والدین یا دوسروں کو بھولیں نہ۔ قرآن نے خود دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، تو نالائق لوگ ہیں جو جانے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ جانتے ہیں تعزیت کے لیے دعا کہتے ہیں دعا کریں تو کئی برا مناتے ہیں، یہ تشدد ہے۔ اب جو ہے نا برا مناتے ان سے پوچھنا تو یہ چاہیے کہ بھئی اگر آپ اتنا ہی ناراض ہیں تو بیٹھے کیوں، آپ حدیث دکھائیں، فقہ دکھائیں، یہ بیٹھنا کہاں لکھا، 3 دن آپ کیوں بیٹھے، 3 دن صرف آپ کو افسوس کرنے کا حکم، بیٹھنے کا کہیں نہیں کہ آپ اگر نہیں خوشبو وغیرہ لگانا چاہتے 3 دن نہ لگائیں۔ عورتیں جو ان کے خاوند مرد ہیں 4 مہینے 10 دن، ان کے لیے تو لازم ہے نا کہ نہ استعمال کریں زیورات یا خوشبو، باقی لوگوں کو اجازت ہے کہ 3 دن اگر افسوس کی حالت، بیٹھنے کا کہیں نہیں دین، بالکل نہ اماموں نے کہا نا۔ باقی اگر معاشرے نے یہ دیکھ لیا کہ یار لوگ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمیں جو افسوس کرنا چاہتے، تعزیت تو نیکی ہے، ہمارے پاس آئیں گے دلداری کے لیے تو چلو بیٹھ جاتے ہیں، تو جیسے وہ اجتہاد کر لیا اور اس کو سمجھ لیا کہ مباح، چلو حرام تو نہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص آیا اور اس نے بیچارے نے کہا کہ دعا کریں تو برا منانے کی کیا بات، ایسا ہی کرنا تھا، بیٹھتے ہی نا، بیٹھے ہو تو بیچارہ آ کر کیا کہے کہ مر گیا اچھا ہو گیا، وہ اگر کہے گا کہ بہت شدہ کے لیے دعا کرے تو برا کہے گا۔ بالکل یہ کٹر لوگوں نے سب کو یہ باتیں نکالی ہیں، جب بیٹھنا نکال لیا جلوس تو دعا کوئی بری بات نہیں، اس کی مثال بھی ملتی ہے، اس طرح تو نہیں لوگ بیٹھتے تھے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ اوطاس جو فتح مکہ کے بعد ہوا اس میں ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو عامر اشعری رضی، ان کو تیر لگا، انہوں نے یقین کر لیا کہ میں بچ نہیں سکتا۔ ان کے بھتیجے تھے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی، ان سے انہوں نے کہا یار رسول اللہ سے کہہ دینا میرے لیے دعا کر دیں، لوگ سمجھتے ہیں حضور کی دعا سے بڑا ہمارے لیے کیا صلاح ہو سکتا ہے۔ اب ابو موسیٰ آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول چاچا جی تو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تیر لگ گیا، وہ یہ کہہ گئے، تو آپ نے باقاعدہ صحیح بخاری میں وضو کیا، ویسے بھی دعا نہیں کی، وضو، قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور نام لے کر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ ابھی عامر عبید کو بخشنا اور قیامت کے دن اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ اونچا کرنا۔ آپ یہ جب دعا فرما رہے تھے تو ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے دل میں بھی آیا کہ اب تو دریائے رحمت جوش میں، حضور کر رہے ہیں دعا، کہا یا رسول اللہ ساتھ ہی میرا بیڑا بھی پار کرے۔ آپ نے ان کے لیے پھر کی کہ ابو موسیٰ عبداللہ قریب اللہ رحمۃ اللہ، یہ صحیح بخاری۔ تو جب اب جنازے کے علاوہ قبر بھی نہیں، ہاتھ آپ نے اٹھا کر دعا کی، آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ مگر یہ کٹڑ جو ہے نا کسی گروہ میں انہوں نے بالکل ایسا کر لیا کہ بھئی اس نے تو جرم کر لیا جس نے کہہ دیا بیچارے نے دعا کر،
بہت بری بات ہے. دعا آپ کہا کریں, کیا کریں. جو برا مناتا بدقسمتی اس کی اگر وہ نہیں کرتا آپ دعا کر کے آ جائیں کہ بھائی میں تو تیرے بھائی کے لیے دعا کے لیے آیا تھا, تو نہیں کرتا نہ کر. اب حضرت ماعز بن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی, زنا ہو گیا, حضور کے پیش ہوئے. کوئی حالانکہ پولیس نے نہیں گرفتار کیا, گواہ نہیں, مگر وہ ٹلے نہیں. دل میں خوف اتنا بیٹھ گیا, کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کرے. حضور بار بار کہتے رہے ماعز جاؤ اللہ سے معافی مانگ لینا, اللہ مگر وہ نہیں ہٹے کہ میں حد قبول کروں گا. آپ نے ان کو سنسار کرا دیا. تو صحیح مسلم میں آتا کہ دوسرے یا تیسرے دن کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے تھے ایسے ہی آپ کی طرح, اور باتیں چل رہی تھیں ماعز کی. تازہ کیس جو تھا, کسی نے کہا ماعز یار بہت بری موت مرا, نہ بری حرکتوں سے باز آیا, کیا کتے کی موت مرا. حضور کو بہت دکھ ہوا. رسول کریم نے فرمایا یہ باتیں چھوڑو, اپنے بھائی ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو. تمہیں کیا پتا کہ وہ آپ جنت کی نہروں میں تیر رہا. جو توبہ اس نے کی ہے, کون لایا تھا اس کو گرفتار کر کے؟ کوئی گواہ تھا اس کے خلاف؟ وہ خود پیش ہوا. 4 بار میں نے منہ پھیرا, چاروں طرف ادھر آ جاتا رہا کہ نہیں مجھے پاک کرو. تم برا کہہ رہے ہو کتے کی موت مرا. تو فرمایا استغفروا لماعز بن مالک, یہ باتیں چھوڑو, اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. جب اتنے حوالے ہوں تو پھر میرے بھائی نہیں کو کرتا, میرے پاس اس کا کیا علاج ہونا تو یہی چاہیے. وعلیکم السلام. میں آپ کے جوابات سن کے بہت متاثر ہو گیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہے, آپ کو بھی خوش رکھے اللہ. اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک مشرق ہے اور ایک مغرب, آپ کے نزدیک ان قرآنی سائنسی تعبیر کیا ہے؟ آپ مجھے ذرا بتائیں. ماشاء اللہ, بہت خوشی ہے. میں سوالات سے خوش ہوتا ہوں. سرکی صاحب اور آپ صاحب حضرات جانتے ہیں, میں یہ جو ہے نا درس وغیرہ سمجھتے ہیں یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ سوالات کی نشست جو ہے نا اثر ہی ہے, اس سے سب کو فائدہ ہوتا. تو یہ بات جو پوچھی نا میرے بھائی نے, قرآن مجید میں 3 طرح کا انداز بیان ہے. کہیں تو رب المشرق والمغرب میں آ جاتا واحد کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے, یہاں ایک ہی واحد سنگولر. اور کہیں مشرقین والمغربین 2, اور کہیں مشارق کئی مشرقیں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہوا, یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ کنٹراڈکشن نہیں. اگر تو صرف ایک سمت کو دیکھیں ہم کہیں گے یہ کیا ہے مشرق, یہ کیا مغرب, یہ تو ایک ہی. کبھی جس لحاظ سے بات ہے ادھر شمال ہے, ادھر جنوب ہے, ادھر مشرق ہے, مغرب ہے, سائڈ کے لحاظ سے تو واحد ہی ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ ہر روز سورج کی مشرق اور مغرب بدلتی ہے. آپ لوگ جغرافیہ دیکھیں, سارا سال وہ سرکتا رہتا, کبھی یہاں سے چڑھتا ہے, کبھی یہاں سے طلوع ہوتا ہے. آپ انتہا بھی دیکھیں گے ادھر چلا گیا, کبھی یہاں سے بالکل قریب سے نکلا اور قریب ہی غروب ہو, تھوڑا فاصلہ ہوتا سردیوں کے دنوں. اس لیے وہ جو انتہائیں ہیں نا بہت, ان کے لحاظ سے تو مشرقین اور مغربین ہیں. اینڈ جو ہے نا جہاں تک چڑھتے چڑھتے چلا گیا اور اس سے آگے چڑھنا ختم ہو گیا, وہ اس کی آخری جو ہے نا وہ ہو گئی مشرق. اور ادھر بھی سرما کی مشرق, گرما کی مشرق, یہ 2 مشرقین ہیں. اور ان کے درمیان جو ہے روز کی مشرق جو ہے وہ مشارق, ہر روز آپ دیکھتے ہیں نا سورج کو بدلتا جائے گا. تو جہاں آخر ہے یہاں آخر, ادھر وہ, اس کے لحاظ سے تو مشرقین, ادھر بھی مغربین 2. اور جو درمیان میں روز کی مشرق مغرب تبدیل ہوتی, اس کے لحاظ سے مشارق اور مغارب. اور اگر صرف سمت دیکھیں گے تو ایک ہی, ادھر مشرق کہہ دیں گے ادھر مغرب کہہ دیں. تو سارا انداز بیان جو بالکل اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے, کوئی اس میں نا کنٹراڈکشن نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج جگہ بدلتا رہتا ہے. جی جی بات ایک جو ہے نا پہلے وہ سمجھ لیں کہ کوئی کام بھی ہے نا, اس کے بارے میں جب تک کسی شخص پر حجت تمام نہیں نہ ہو جاتی, وہ پوری طرح سمجھ نہیں جاتا کہ یہ جرم ہے, خدا جرم ہے. اس وقت تک یہ ٹھپا جو ہے نا کہ یہ مشرک ہے, یہ منافق ہے, یہ دوسرا نہیں رہے, یہ ابتدا میں کہہ دوں, وہ بات اپنی جگہ شرک ہی رہ گیا. آپ اس کے لیے دیکھیں قتل ہی ہے کہ آدمی مارا گیا, مگر ایک قتل ہے جان بوجھ کر, کہ وہ جانتا تھا قتل ہے کرنا, مگر اس نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا. اب دیکھنے اس کے بدلے میں خون کا بدلہ خون ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے, قاتل پر اللہ کا غضب ہے, جہنم ہے. مگر غلطی سے جو مارتا ہے بندہ تو وہ بھی مارتا, مگر نہ اس سے قصاص ہے, نہ اس پر کوئی لعنت ہے, اس کو معافی دی جاتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا. تو یہ شرک وغیرہ جو ہے مسائل آپ بے شک کلیئر کریں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. نہیں وہ کہنے لگا ہوں نا, پہلے میں نے اس لیے کہہ دیا کہ سنتے ہی پھر ٹھپا لگا دیتے نا,
کہ فلاں گروہ مشرک